This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, the DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ روزانہ کی بنیاد پر نعت سنتے ہیں اور الحمدللہ ساتھ ہی شان مصطفیٰ کے اس حسین اور مقدس سیگمنٹ میں ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبہ سنتے ہیں اور حضور کی شان سنتے ہیں۔ آئیے آغاز اس مقدس ٹرانسمیشن کا نعت سے کرتے ہیں، توجہ سے نعت شریف سنیے اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسل، اے ختم رسل، اے ختم رسل، اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تو سا کوئی نہیں، کونین میں تو سا کوئی نہیں، کونین میں تو سا کوئی نہیں، کونین میں تو سا کوئی نہیں۔ اے رحمت عالم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسل اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن میں تو سا کوئی نہیں، پر حسن میں تو سا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسل یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک ذی شان نبی ہے سب، لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ذی شان نبی ہے سب، لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسل دل کس کو دکھائے چیر کے ہم اس آقا مداوا کون کرے، اس آقا مداوا کون کرے۔ اے رحمت عالم تیرے سوا، اے رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے ختم رسل،
اے ختم رسل. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, The Kaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, The DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت آپ کی ہم اور آپ سماعت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میں آپ کا معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں اور اگر آپ اپنا معجزہ مجھے دکھائیں گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ مزید عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ وہ سامنے درخت ہے, وہ اگر آپ کے پاس چل کر کے خود آ جائے تو میں ایمان لے آؤں گا. اللہ اکبر, یہ حضور کی شان ہے. یقین جانیے ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہیں. اب آپ غور کیجئے گا اس بات پر کہ کیا درخت چلتا ہے, کیا درخت سنتا ہے, لیکن حضور کی شان, حضور کا یہ عظیم الشان معجزہ آپ سماعت کیجئے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص کو کہ جاؤ اس درخت سے کہو کہ تمہیں رسول اللہ بلا رہے ہیں. اللہ اکبر. اب وہ بھی شخص جو ہے اس بات کو سننے کے بعد اس بات پر اعتراض نہیں کرتا کہ درخت سنتا کہاں ہے, میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا, بلکہ اسے ایمان لانے سے پہلے بھی اس بات پر یقین تھا کہ جو نبی آخر الزمان فرما دیں گے وہ حق ہے, سچ ہے. حضور علیہ السلام کی اس مبارک فرمان کو سن کر وہ شخص جاتا ہے اور درخت سے کہتا ہے کہ تمہیں رسول اللہ بلا رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ وہ درخت دائیں ہلتا ہے, بائیں ہلتا ہے. راوی لکھتے ہیں کہ وہ درخت دائیں ہلتا ہے, بائیں ہلتا ہے, اپنی جڑوں کو اکھاڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتا ہے, صلاۃ السلام پیش کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے. اور وہ شخص اس واقعے کو دیکھ کر ایمان لے آتا ہے اور ساتھ ہی وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں. ہاں اگر جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یہاں اس بات کی بھی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو گیا کہ شوہر کی دین نے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی اہمیت کا درس دیا ہے کہ بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی بہت زیادہ قدر کرے اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کی قدر کرے. بیوی جو ہے آپ کے بچوں کو سنبھالتی ہے, بیوی جو ہے آپ کے گھر کے سارے کام کو ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتی ہے, تو اس کی بھی قدر کی جائے. اور ساتھ ہی بیوی کو بھی چاہیے کہ میرا شوہر کتنا ہمارا خیال کرتا ہے, کتنی قدر کرتا ہے کہ وہ دھوپ میں جا کر کے روزی کمانے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے ہمارے پاس آتا ہے اور ہمیں آسانیاں پرووائڈ کرتا ہے, ہماری خواہشات کو پورا کرتا ہے. اور یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. تو اپنے رشتوں کو مضبوط کیجئے. بیوی بھی اپنے شوہر کی قدر کرے اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کی قدر کرے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ہی اس بات کو ذہن نشین رکھیں
کہ حضور علیہ السلام کی شان اور رفعت اور بلندی کا عالم کیا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے سارے فرمان ایسے ہیں کہ بندہ اس پر عمل کرتا چلا جائے تو یقیناً دین و دنیا کی شاندار بھلائیوں کو حاصل کر لے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کو توجہ سے سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور صرف عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ عمل بھی کیجیے گا، دوسروں تک بھی پہنچائیے گا، تاکہ یہ عمل کرنا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کی شریعت کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر ہم اور آپ پھر آپ سے ملیں گے کل، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ جس توجہ سے حدیث پاک کو سماعت کرتے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ پورے پروگرام کو سماعت کریں گے اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور نوازیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین متین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمیں دین متین کی خدمت کرنے اپنے اپنے انداز سے، اور جتنی ہماری حیثیت ہے یا جتنا ہم کر سکتے ہیں، ہمیں اپنے مطابق دین کے لیے اپنے وقت کو نکالنا چاہیے۔ یقیناً یہ وقت گزر جائے گا تو گیا وقت ہاتھ نہیں آئے گا۔ اپنے وقت کو مزید قیمتی بنانے کے لیے ہمیں اللہ اس کے محبوب کے دین پر عمل بھی کرنا ہے اور اس پیغام کو عام بھی کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کا نور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, The DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان مبارک اور برکات رمضان کی آج کی نشست کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، اب تک جتنے بھی پروگرام آن ایئر ہوئے ہیں، آپ سب کی پذیرائی اور آپ سب کی محبت ہمارے ساتھ ہے، اور ہمیں ہماری توقع سے کئی گنا زیادہ آپ سب کی طرف سے محبت اور نئے نئے سوالات بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ وی ہوپ سو ہم پوری کوشش کریں گے، پورا رمضان بابرکت رمضان ہمارے ساتھ ہے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ رمضان میں آپ کے ان سوالوں کے جواب، جن سوالوں کو پوچھا ہے اور جن مہمانوں سے ملنے کی آپ نے خواہش ظاہر کی، ہم کوشش کریں گے کہ اس رمضان میں آپ کے سامنے ان مہمانوں کو گاہے بگاہے لاتے رہیں، اور جس شخصیت کو ہمیشہ سے آپ مداح رہے ہیں، ہمارے پچھلے رمضان میں بھی ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں بھی میں آپ کو پہلی رمضان سے خوشخبری دے چکا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، علامہ مفتی مدثر القادری صاحب۔ بہت شکریہ مدثر صاحب۔ آغاز رمضان جب ہمارے اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہی اتنا خوبصورت انداز میں ہوتا ہے کہ خود ہمارے اپنے حوصلے بلند ہوتے ہیں، ہمیں بھی بات کرنے کی جستجو اور بڑھ جاتی ہے۔ علامہ صاحب، ہر بار کی طرح پھر آپ کا وہی شکریہ، یا میرا شکریہ بھی روزانہ کی طرح جو ہے گھسا پٹا سا ہوتا چلا گیا ہے، لیکن میں جب تک یہ شکریہ ادا نہ کروں میرا پروگرام آگے نہیں بڑھتا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، ینگ انٹرپرینورس اور جنہوں نے اسٹارٹ اپس کیے ہیں، اور کمیونٹی میں اور سوسائٹی میں اب اسٹارٹ اپس کی ضرورت ہے۔ پہلے دکان کھلتی تھی، فیتا کٹتا تھا، اب اس کا نیا نام جو جدید دور میں، ڈیجیٹلائز دور میں، اس کا نام اسٹارٹ اپس ہو گیا ہے۔ آ رہے ہیں نوجوان، کچھ اپنی تعلیم کو، کچھ اپنے تجربے کو، کچھ آس پاس کے عمل کو دیکھتے ہوئے اپنے نئے اسٹارٹ اپس کا آغاز کرتے ہیں، اور ایسا ہی ایک قابل نوجوان آج میرے ساتھ موجود ہے جس نے لو فار ٹریڈنگ نام سے ہی آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ آپ کو محبت ہے کاروبار سے، تجارت سے۔ ٹریڈنگ کہتے ہیں تجارت کو، اور آن لائن ٹریڈنگ کو کس انداز سے،
کیسے سمجھا اس نوجوان نے اور اب اس کو کہاں لے جانا چاہتا ہے. صرف 2 سال کا عرصہ ہوا اس کمپنی کو, لیکن اس اللہ تعالیٰ نے اس کی کامیابیوں کے قدم چومے ہیں. اور کیوں نہ چومیں, جب آپ بات کریں گے اور آپ اس کو بات کرتا ہوا دیکھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا پیشن ہے اس نوجوان کے اندر. میرے ساتھ ہیں شہریار راٹھور. السلام علیکم شہریار. وعلیکم السلام سر. شہریار بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں ہماری پہلی کوشش تھی کہ جہاں ہم تجارت سے وابستہ یعنی کہ بہت ویل نون تجارتی شخصیات کو ہمارے سامنے رکھیں, وہیں ہم نئے اسٹارٹ اپس جنہوں نے لیے ہیں ان کو بھی آپ کے سامنے لے آئیں, دنیا کے سامنے پیش کریں. ساتھ ہی ساتھ اسپورٹس مین بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. علامہ صاحب تو ہمارے ساتھ ہیں ہی. شہریار, لو فار ٹریڈنگ, بڑا یونیک سا نام ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو ٹریڈنگ کے علاوہ کسی سے لو ہوا یا نہیں؟ بالکل ہوا ہے, اور جن سے لو ہوا الحمدللہ ان سے شادی بھی ہو گئی ماشاء اللہ. تو اسی لیے ہے کہ ہر چیز کے اندر لو ڈالنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے. پھر اب لو فار ٹریڈنگ پہ آتا ہوں شہریار کے, کیا اس کمپنی کو اسٹارٹ کرنے سے پیچھے شہریار کے بیک آف دی مائنڈ کیا چل رہا تھا اور کب خیال آیا کہ یار ایسا کچھ ہونا چاہیے؟ اچھا, اس کی بنیاد جو ہے نا ہم نے ڈالی تھی تقریباً آج سے 6 سال پہلے. 6 سال پہلے ایسا تھا کہ میں خود جو ہے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک چھوٹی سی جاب کر رہا تھا, اور میں نے اپنے پاپا سے تھوڑی سی لون لے کے میں نے کہا کہ فائنینشیل ٹریڈنگ کے اندر میں تھوڑا سا چلے جاتا ہوں, اسٹاکس وغیرہ کی تجارت شروع کر دیتا ہوں. یہ میں نے پلان کیا, اور اس کے اندر کیا ہوا, اس ٹائم پہ جو ہے نا ایک بوم تھا. اگر آپ فائنینشیل ٹریڈنگ سمجھتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک بوم ہوتا ہے, اپورڈ جاری ہوتی ہے مارکیٹ. تو اس ٹائم پہ یہ تھا کہ ایک مہینے کے اندر اگر میری سیلری 15,000 تھی تو آٹومیٹکلی اس ایک مہینے کے اندر میں نے 1 لاکھ روپے کما لیے فائنینشیل ٹریڈنگ کرتے ہوئے. تو میں بڑا خوش ہوا, میں نے بولا کہ یار یہ تو بہت اچھی چیز ہے, میں جہاں پہ 8 گھنٹے کام کر رہا ہوں 1 گھنٹے یہاں پہ کام کر کے اگر میرے 1 لاکھ روپے بن جاتے تو یہ چیز کرنی چاہیے. اب یہ میری سب سے پہلی غلطی تھی. میں نے یہ سوچا کہ یار بہت اچھی چیز ہے, اچانک سے آپ نے وہ چیز کر لی تو آپ کو بہت زیادہ پیسے مل جائیں گے, جو آج کل کی بڑی ایک سوچ چل رہی ہوتی ہے. کیا بات, میں یہاں اس لیے روکوں گا, ناظرین سنیے, 15,000 سے 1 لاکھ روپے کمانا یہ کہہ رہے ہیں وہ میری غلطی تھی. تو یہ غلطیاں میں اور آپ بھی کرتے رہے ہوں گے یا کرنے کی کوشش کریں گے, تو آپ سنیے گا کہ اب یہ کیا کہتے ہیں. ہاں, پھر اس کے بعد یہی غلطی کو میں بتاتا چاہوں تو 1 لاکھ روپے کما لیے. اب اس کے بعد میں نے ابو کو کہا کہ تھوڑے سے اور پیسے لیتے ہیں, اپنے 2-3 دوستوں سے پیسے لیے, اپنے اور پیسے لیے, جاب چھوڑ دی, اور اس کے بعد میں چلا گیا اسٹاک مارکیٹ کے اندر. وہاں پہ سارے پیسے لگا دیے, تقریباً 5 سے 10 لاکھ روپے لگا دیے. اب وہ 3 مہینے کے اندر وہ 5 سے 10 لاکھ روپے جو تھے وہ بالکل جو ہے نا 90% ڈاؤن ہو گئے. اب یہ مجھے میرے فادر نے بٹھایا سائڈ پہ, انہوں نے کہا کہ بیٹا جب بھی کوئی زندگی میں کام کرنا ہے نا, ایک چیز یاد رکھنا کہ آپ جہاز چلا رہے ہو, اور اگر جہاز چلانا نا تو اس کا آپ کو تعلیم لینا بڑی ضروری ہے. آپ کو یہ آنا چاہیے کہ اگر آپ نے جہاز چلانا سیکھا نہیں اور آپ نے جہاز میں اپنے ساتھ لوگوں کو بٹھا دیا تو آپ تو ڈوبو گے, ساتھ دوسروں کو بھی ڈبا دو گے. تو اس کی وجہ سے میں چلا گیا ایجوکیشن پرپز کے اوپر. اس کے لیے میں نے 2 سال جو ہے اپنے آپ کو ٹرین کیا, میں نے پوری محنت کی. میں مہینے کے کورسز بھی لیتا تھا, میں سال بھر والے کورسز بھی لیتا تھا. یونیورسٹی سے فری ہوتا تھا 2 بجے سے لے کے 8 بجے تک جو ہے نا میں 6 گھنٹے ریسرچ پہ ریسرچ, کس طریقے سے کرنا ہے, کوڈنگ سیکھ لی, IT سیکھ لیا, کس طریقے سے اس فیلڈ کے اندر ہم ایکسیل کر سکتے ہیں, اور پاکستان میں لوگ خاص طور پہ یہاں پہ کیا غلطیاں کر رہے ہیں. تو الحمدللہ میں نے جتنی کتابیں پڑھ لی اس کے لیے, جتنے کورسز لے لیے اس کے اندر میں نے یہ چیز آئیڈینٹیفائی کر لی کہ ہاں آپ کو اس کے اندر ایجوکیشن اور اسکل ڈیولپمنٹ کی بڑی ضرورت ہے. اور ہم نے وہ ایک جو ہوتا ہے نا ایک سیکرٹ ریسیپی ہوتی ہے ہر چیز کی, وہ کریک کر لی. تو ہم نے سوچا کہ سیکرٹ ریسیپی کریک کر لی ہے تو اب ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. آگے لے کے گئے تو میں نے پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو یہاں پہ دیکھا نا وہ یہ دیکھا کہ ہمارے جو یہاں پہ فائنینشیل ٹریڈرز تھے جو بزنس کر رہے تھے, ان کے پاس بھی ایجوکیشن کی کمی تھی اس چیز کی. ایجوکیشن سے مراد آپ کیا ایک روایتی ایجوکیشن کی بات کریں یا اس کے لیے کوئی اسپیشلائز ایجوکیشن کی ضرورت پڑتی ہے؟ میں اسپیشلائز ایجوکیشن کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ دیکھیں ایجوکیشن تو ہر ایک کو ساتھ ساتھ مل جاتی ہے. ایجوکیشن لوگوں کو گھر پہ بھی ملتی ہے, گھر کے باہر بھی ملتی ہے. اصل جو ڈیولپمنٹ کسی بھی ینگ انٹرپرینور کی ہوتی ہے وہ اس پہ ہوتی ہے کہ وہ اسکل ڈیولپمنٹ کیسے کرتا ہے. اور 2 قسم کے اسکلز ہوتے ہیں, ایک آپ کا بیسک اسکل ہوتا ہے جو آپ کے کمیونیکیشن اسکلز ہو گئے, آپ کے انٹریکٹیو اسکلز ہو گئے, لیکن جو آپ کا ایڈوانس اسکلز ہوتے ہیں نا وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ جس فیلڈ میں جا رہے ہیں کیا آپ اس فیلڈ کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں. اور بڑا ایک مشہور یہ کوٹ ہے کہ 80-20 کا رول ہونا چاہیے. 80% از ریسرچ اینڈ لرننگ, 20% از پارٹ آف ارننگ. تو اب یہاں پہ جتنے بھی لوگ فائنینشیل ٹریڈنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا جتنے بھی لوگ کسی بھی فیلڈ کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ 20-80 کرتے ہیں. وہ 20% جو ہے نا لرننگ کرتے ہیں اور 80% فوکس کر لیتے ہیں ارننگ کے اوپر. لیکن اگر آپ کا فاؤنڈیشن ہی ویک ہے, اگر آپ کے پاس وہ نالج ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے آپ نے کسی چیز کو صحیح طریقے سے ایکسپرٹلی کرنا ہے, تو آٹومیٹکلی آپ اچیو نہیں کر سکتے اس کے اندر. کہتے ہیں کہ جب آپ کی لرننگ بہت اچھی ہوگی تو پھر اس کا ایل ہٹ جاتا ہے, پھر یہ ارننگ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. خوب کہا. اچھا, ایک بڑی اہم ترین بات ڈیجیٹلائزیشن کی اگر بات ہو رہی ہے, یہ ایک سوال میرے ذہن میں بھی تھا اور شاید کسی زمانے میں تو نہیں, میرے بھائی نے اس طرف کچھ رجحان ظاہر کیا. تو یہ کموڈیٹی اور اس قسم کی جو ٹریڈنگ ہوتی ہے, اور بھی اس میں کروڈ آئل اور بہت ساری چیز, گولڈ بھی اس میں شامل ہوتا ہے غالباً.
تو اس قسم میں فیئرنیس کتنی زیادہ ہوتی ہے, یا یہ کیوں ہمارے ہاں لوگ اب تک اس پر بہت زیادہ ریلائی یا بھروسہ نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس کی وجہ اگر آپ بتا سکیں شارٹ الفاظ میں. بالکل بالکل. سب سے پہلا مسئلہ جو یہاں پہ آتا ہے نا اس چیز کا, وہ یہ آتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا گیمبلنگ پارٹ آف کمیونٹی ہے, کہ اگر آپ کموڈیٹیز میں ٹریڈ کر رہے ہیں, اگر آپ اسٹاکس میں ٹریڈ کر رہے ہیں, اگر آپ فوریکس میں ٹریڈ کر رہے ہیں, تو وہ جو ہے نا گیمبلنگ والا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. اور دوسرا جو ہے نا لیوریج والا انٹرسٹ ہوتا ہے, جتنا جیب میں پیسے نہیں ہوتے نا اس سے زیادہ لوگ لگانے والی کرتے ہیں. تو یہ والی چیزیں جو ہے نا یہ ہمیشہ ڈبا دیتی ہے. اچھا, جب میں نے خود جا کے سروے کیا نا اس چیز کا, تو 80% آف دا پاپولیشن کو اس چیز کی کمپلیٹ نالج نہیں ہے. اگر آپ کو اس کی کمپلیٹ نالج آ جائے کہ آپ کو کس طریقے سے ٹریڈ کرنا ہے, جس کے اندر آپ شریعت کے حساب سے بھی کر رہے ہو, جس کے اندر آپ ایکسپرٹلی بھی کر رہے ہو, اینالائز کرتے ہوئے بھی کر رہے ہو, تو پھر آٹومیٹکلی اس کے اندر سے گیمبلنگ بھی ہٹ جاتی ہے. اس کے اندر سے آپ کا کوئی بھی حرام کا ایلیمنٹ ہے وہ ہٹ جاتا ہے, اور اس کے اندر جو لاس کا ایلیمنٹ ہے وہ ہٹ جاتا ہے. لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے اس فیلڈ کے اندر آتے ہی جو ہے نا 95%, یہ ہمارے اس فیلڈ کے اندر یہ میں بہت سارا ڈیٹا اس کے بارے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, لیکن ڈیٹا یہ کہ 95% جو فائنینشیل ٹریڈنگ کی فیلڈ میں آتے ہیں نا وہ فیل ہوتے ہیں. اچھا, وہ اس لیے فیل ہوتے ہیں کیونکہ وہ ٹاپ 5% والی مینٹالٹی کا بھی سمجھنا ہی نہیں چاہتے. اگر آپ نے وہ ٹاپ 5% والی مینٹالٹی سمجھ لی تو آٹومیٹکلی آپ کے لیے آگے کا راستہ بڑا آسان ہے. اچھا, کیا اس قسم کی بڑی ڈیپ قسم کی ایجوکیشن, جسے آپ میں کموڈیٹی اگر ایکسچینج کی بات کروں یا کموڈیٹی کی ٹریڈنگ کی بات کروں, کیا ایسے ادارے ہیں جو اس پر آپ کو بریفلی بتا سکیں, ڈیپلی انوالو کر کے آپ کو باقاعدہ پلس اور مائنس کے ساتھ بتا سکیں؟ کیا ایسے ادارے بھی ہیں جو پیورلی اسی کی ایجوکیشن دیتے ہیں؟ بالکل, کچھ ادارے ایسے موجود ہیں جو آپ کو ان سب چیزوں کی ٹریڈنگ کے بارے میں آپ کو ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن ان اداروں کی بھی ایک حد تک لمیٹیشنز ہے کہ وہ آپ کو کمپلیٹلی نہیں سکھا سکتے. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ ہم نے لو فار ٹریڈنگ جب انٹروڈیوس کیا نا ہمارا پلیٹ فارم, ہم نے یہ کوشش کی, میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتاؤں گا, ہم نے جو اس کے اندر ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کی, ہم نے یہ ٹارگیٹ کیا, ہمارے پاس جو کسی بندے نے کبھی بھی ٹریڈنگ کا نام بھی نہیں سنا ہوا, کسی کو کموڈیٹی کا پتہ بھی نہیں ہے, کسی کو انگلش بھی نہیں آتی, اگر اس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ ہماری ویب سائٹ پہ آئے گا, وہ سائن اپ کرے گا, اس نے کورس لے لیا, اس کے بعد ہم اس کو 3 مہینے کے اندر تیار کر دیں گے. 3 مہینے کے اندر آپ ایکسپرٹ بن سکتے ہیں, آپ اس کو پراپرلی ٹریڈ کر سکتے ہیں, اور چوتھے مہینے سے اگر آپ نے ان 3 مہینے میں اپنی ڈیڈیکیشن ہمیں دکھا دی کہ ہاں آپ اچھے طریقے سے سیکھنا چاہ رہے ہیں, فنڈس کی بھی ٹینشن ختم ہے, آپ کو فنڈس نہیں لگانے کی ضرورت. پاکستان کے اندر ایک ایسی ڈیولپمنٹ انوویٹو آ چکی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو فنڈز لگانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلا مسئلہ کیا آتا ہے, اگر آپ کو آپ کا کوئی بیٹا یا آپ کا انویسٹمنٹ کتنی ہے تمہارے پاس, لوگ پوچھتے ہیں یہ سب سے بڑا انویسٹمنٹ کتنی ہے, ہاں یہ سب سے بڑا سوال آ جاتا ہے کہ آپ کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ کتنا ہے, بھائی آپ اس میں کتنا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو لاس کتنا ہو جائے, کتنا لگاؤ, کتنا لوز کر لو گے. ریئلٹی میں آپ کو لگانے کی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر. اس کے اندر ایسی انٹرنیشنل کمپنیز ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ اچھے ہیں, اگر آپ اسپیشلائزڈ ہیں, اگر آپ نے ہم سے کورس لیا ہوا ہے, مثال کے طور پہ آپ نے کہیں سے بھی کورس لیا ہوا ہے, آپ نے ایجوکیشن لیا ہوا ہے اس کا, تو آپ کو انٹرنیشنل کمپنیز پیسے دیں گی یہ کام کرنے کے لیے, آپ کو وہ پیسے دیں گی. یعنی کہ آپ کو نو ہاؤ صرف ہونی چاہیے, وہ آپ کو ایک مرتبہ ایویلیویٹ کر لیں گے کہ اگر آپ اس قابل ہیں کہ کام کر سکتے ہیں تو پھر آپ کیجئے, باقی ہم ہیں, باقی ہم کھڑے ہیں, ہم آپ کو پیسے دیں گے. تو اس سے کیا ہو گیا, جو عام آدمی ہے جس کو اس چیز کی نالج مل گئی لیکن اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے اس کام کے اندر آنے کے لیے, وہ پرابلم بھی ہم سالو کرتے ہیں. تو اگر یہ پرابلم سالو ہو گئی, دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں جس کے تھرو جو ہے نا بزنس چلتا ہے, کوئی بھی دنیا کا بزنس 2 چیزوں سے چلتا ہے, یا تو پیسے ہونے چاہیے یا پھر تو اسکلز ہونے چاہیے. ہم وہ لو فار ٹریڈنگ سے دونوں پرووائڈ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں یہ پہنچ جائے ہر جگہ. لو فار ٹریڈنگ کا بڑا ہی بریفلی جو ہے انہوں نے, اور بڑے اچھے انداز میں, بڑا خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ شہریار جو ہے اس حد تک کمانڈ رکھتے ہیں اپنی باتوں میں بھی اور اپنی اس پرٹیکولر فیلڈ کے اندر. جستجو, علامہ صاحب میں اس سوال کو تھوڑا آپ کی طرف, جستجو, اس نوجوان میں ابھی ایک جستجو نظر آ رہی ہے, اور ان کی باتوں سے لگا اور جس انداز سے انہوں نے اس کو ایلیبریٹ کیا ہے اپنے دیگر ساتھیوں کے لیے جو اب آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ کی طرف, کہ اگر آپ کے پاس جستجو ہو تو انہوں نے بتایا کہ آپ صرف سیکھ کے آئیں, آپ اچھے ٹرینر لرنر بن جائیں, اس کے بعد آپ کو ارننگ کی طرف لے جانے کے لیے اور بہت سارے لوگ بہت سارے ہاتھ آپ سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں. اس جستجو کے بارے میں جو ہے وہ دین اور ہمارا جو شریعت ہے وہ کیا فرماتی ہے کہ کس انداز سے آپ کو اس کو لے کے چلنا ہے؟ یاد رکھیے گا, جستجو کامیابی کا پہلا اور آخری زینہ ہے. پہلے زینے سے اسٹارٹ آپ کی جستجو جو آپ کو آخر تک منزل تک پہنچا دے گی. یہاں ذرا سا بھی آپ نے جستجو کو چھوڑا تو آپ ناکام ہو جائیں گے. جستجو کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ یاد رکھیے گا طلب یعنی کہ پیاس رہنی چاہیے, پیاس کا ہونا بہت ضروری ہے. یعنی آپ دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے, جستجو ہی انسان کے مقصد کو حاصل کرواتی ہے اور مقصد تک پہنچا دیتی ہے. اگر جستجو نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ پھر وہ, دیکھیں یاد رکھیے گا, کوئی بھی انسان کسی بھی چیز کو اپنے ذہن میں رکھ کر کہ یار یہ میرا ٹاسک ہے یا یہ میرا گول ہے, اور اسے جستجو کے ساتھ حاصل کرتا ہے, تو پھر اللہ کی نصرت آتی ہے, اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. اور ایسے کہ آپ پرٹیکولر ایک
چیز کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اسی کی بنیاد پر چونکہ جستجو ہے تو بہت ساری چیزیں آپ کے علم میں داخل کر دی جاتی ہیں اللہ کے فضل سے. تو جستجو کا ہونا بہت ضروری ہے, یعنی کہ آس پاس سے علم جو ہے وہ آپ کی طرف خود بخود متوجہ ہوتا ہے, مائل ہوتا ہے وہ اس انداز سے کہ جستجو. یاد رکھیے گا, جب نماز بھی بندہ جستجو کے ساتھ پڑھتا ہے, خشوع و خضوع کو شامل کرتا ہے, تو پھر وہ رب کو پا لیتا ہے. جب جستجو کے ذریعے رب مل جاتا ہے تو دنیا تو ویسے ہی مل جانی ہے. علم کیا چیز ہے پھر؟ جب علم کا جو در ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. جستجو کو بہت ضروری ہے کہ پیش نظر رکھیں. آپ کا اگر میں چاہوں نو ڈاؤٹ وقفے کے بعد میں مزید آپ کی اس کموڈیٹی کے بزنس کی طرف بھی اور آن لائن بزنس کی طرف آؤں گا, لیکن میں آپ کے پرسنل, اب یقینی طور پہ لوگوں میں یہ چاہت ہوئی ہوگی کہ شہریار کے بارے میں کچھ پتہ چلے کہ شہریار نے کیا تعلیم حاصل کی, شہریار کا اپنا تعلیمی سفر کیسے رہا, یہاں تک پہنچنے میں کن کن مراحل سے شہریار کو گزرنا پڑا. میں نے اپنا او لیولس کیا تھا جعفر پبلک اسکول سے, پھر اے لیولس کمپلیٹ کیا نیکسٹر کالج سے. اچھا, جب میں نیکسٹر کالج میں اے لیولس کرا تھا, وہاں پہ ہم لوگ نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کو بھی رن کرتے تھے, تو جو یتیم ہوتے تھے ان کے لیے کام کرتے تھے. تو وہیں سے بزنس سیکھنا شروع کر دیا سوشل تھا. ایلیمنٹ جو ہے وہ عبدالجبار راٹھور صاحب کی طرح آپ کے خون کا حصہ رہا. ایسا ہی ہے. پھر اس کے بعد میں نے سی بی ایم سے اپنا بیچلرس کیا سپلائی چین کے اندر, اور پھر فائنینشیل ٹریڈنگ کی ساری سرٹیفکیشنس, کورسز, آئی ٹی کی جتنی کوڈنگ ساری لینگویجز ہوتی ہیں وہ ساری لرن کی. یہ میرا پورا ایجوکیشن کی ہسٹری رہی ہے. اور کوئی 2 سال پہلے آپ نے اس کا آغاز کیا, اس چیز کا ہم نے 2 سال اس سسٹم کو شروع کیا 2 سال, مطلب یہ تو یقینی طور پہ کچھ سوچا ہوگا کہ شروع تو کر رہا ہوں اور کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلوں گا, تو کیسے رہا یہ تجربہ, کیسا رہا گزشتہ 2 سالوں کا؟ بالکل, جب بندہ کوئی اسٹارٹ اپ کر رہا ہوتا ہے نا, تو اس سے پہلے جو ہے نا, آپ سمجھے, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا اس تاریخ کو جو ہے نا آپ کا لانچ ہو رہا ہے, تو اس سے پہلے والے جو ایک ہفتہ ہوتا ہے نا, وہ انسان بڑا ٹینشن میں رہتا ہے. بالکل, اس کو نیند نہیں آتی ہے, بڑے مسئلے فیس کرتے ہیں. میرے سارے دوستوں کو میں یہ چیز دیکھتا رہا, بڑا فیس کرتے تھے. مجھے بڑی سکون کی نیند آئی. مجھے وہ ایک ہفتہ جو لیڈنگ تھا نا لانچ کا, مجھے بڑی سکون کی نیند آ رہی تھی, کیونکہ مجھے میرے فادر سے جب میں نے اپروو کروایا نا, اور میں نے 3-4 اپنے بڑوں سے پوچھا, میرے استادوں سے پوچھا, ان سب نے مجھے کہا کہ آپ جو کام کر رہے ہو نا, آپ کر رہے ہو نیکی کا کام, آپ ویلیو پرووائڈ کر رہے ہو, تو ویلیو پرووائڈ کرنے کے اندر اگر آپ میں اس میں پیسے بنے یا نہ بنے, آپ کی برکت آٹومیٹکلی ہو جائے گی. تو یہ چیز سن کے مجھے یہ تھا کہ جو بھی ہو, کامیابی میری ایسی ہے کہ اگر مجھے 1000 بچہ نہیں بھی ملے, اگر میں ایک بچے کو ہی پڑھا دوں اور وہ کماتا رہے اگر 10 سال تک بھی, تو میری کامیابی یہاں پہ ہوگی. واہ سبحان اللہ, بہت ضروری ہے. انسان کو اپنی زندگی یوں سمجھ لیجیے کہ حضور نے فرمایا کہ انسان کی زندگی جب منقطع ہو جاتی ہے تو وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے, نہ نیکی کر سکتا ہے, نہ حج کر سکتا ہے اور دیگر اعمال. لیکن صدقہ جاریہ 3 اعمال میں سے ایک صدقہ جاریہ وہ عمل ہے کہ انسان کی زندگی کے ختم ہونے کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. ناظرین, بات شروع ہوئی تھی کموڈیٹیز کو کہ آن لائن بزنس کی طرف سے, اور جہاں کر ہمارا یہ وقفہ ختم ہو رہا ہے, صدقہ جاریہ. کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری اپرچونیٹیز فراہم کر دی ہیں. اب آپ کا کام ہے, ایک بڑی خوبصورت بات کی شہریار نے, کہ آپ ایک کام کا عہد تو کریں. اگر آپ کسی ایک شخص کی زندگی میں تبدیلی لانے کا سبب بن سکتے ہیں, ہو سکتا ہے یہی آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. پروگرام میں وقفے کا وقت ہوا ہے, اور وقفے کے بعد بڑی باتیں کرنی ہے آج کے ہمارے ان دونوں مہمانوں سے. ہمارے ساتھ رہیے گا, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ڈیولپڈ سوسائٹی بحریہ ٹاؤن کراچی کی شیرگ جنا ایونیو مین انٹرنس سے بمشکل 1 منٹ کے فاصلے پر ایک ماڈرن فائنینشیل سینٹر کاسموس بزنس ٹاور, گراؤنڈ پلس 15 فلورز پر مشتمل ایک سٹائلش گلاس آرکیٹیکچر, گلاس وال سے بحریہ ٹاؤن کی دلکش ویوز کاسموس بزنس ٹاور کے آفس کو اور بھی اٹریکٹیو بناتے ہیں. کاسموس بزنس ٹاور میں انویسٹمنٹ یا دیگر تفصیلات کے لیے رابطہ کریں. کاسموس ریئلٹر.
take control. All you need, all you want, are you ready to fuck? And everything's going your way. And you wanna make it last forever. We'll keep it together, 'cause it keeps getting better. آپ کی زکوٰۃ ان تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے ہے امید زندگی. آئیں اس ماہ رمضان میں بڑھ چڑھ کر اپنی زکوٰۃ ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کو دیں. مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ اور دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے. جزاک اللہ خیر. خوش آمدید ناظرین، برکات رمضان کی اس نشست میں بھی میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. ماہ رمضان مبارک کی روح پور جو لمحات ہیں اس میں ہم سب انتہائی خوش و خرم کے ساتھ دیکھیں کتنی ایک سکون سا، جیسے ہی رمضان کا آغاز ہوتا ہے کتنا سکون سا ماحول کے اندر ہو جاتا ہے، اور ہر طرف سے اللہ اور اس کے رسول کے بیانات کی آوازیں آنا شروع ہونا. اس بابرکت محفل کا یہاں ہونا بھی ہم سب کے لیے انتہائی خوشی کا باعث ہوتا ہے. آغاز میں ہم نے شہریار سے بہت ساری باتیں کی لی. اب میں ذرا شہریار سے تھوڑا سا ڈیجیٹل، اور یقینی طور پہ شہریار کا یہ شعبہ بھی رہا ہے. شہریار، ڈیجیٹل کے آنے سے، یہ سوال میں نے اور بھی ہمارے ڈیجیٹل آن لائن بزنس سے وابستہ لوگوں سے پوچھا تھا. آپ اوور ویو دیجیے مجھے، نو ڈاؤٹ کہ اسپیشلی یور بزنس، کہ ڈیجیٹل کے آنے سے کچھ لوگوں کا یا کچھ پرانے روایتی بزنس یا کنونشنل بزنس جسے ہم کہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اپرچونیٹیز کا فقدان ہوا ہے، کم ہوئی ہیں، بے روزگاری بڑی ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل میں جس طرح سے بتایا گیا ہمیں کہ 10 آدمیوں کی جگہ اب 2 آدمی یا 3 آدمیوں سے کام چل جاتا ہے ڈیجیٹل کے آنے سے، ڈیجیٹل کے ہو جانے سے 5 کی جگہ 1 آدمی کام کر رہا ہے. ایسے بہت سارے ادارے ہوں گے ڈیفینیٹلی. کیا اوور آل اگر ہم دیکھیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل کے آنے سے جو ہے وہ کام جو ہے وہ کم ہوا ہے، لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز کا فقدان ہو گیا ہے، کم ہو گئی ہیں اپرچونیٹیز؟ جیسے جب بھی کوئی ریولیوشن آتا ہے نا، جیسے ڈیجیٹل ریولیوشن آیا ہے تو ریولیوشن کے آتے ہی نا ایک ڈسرپشن کاز ہوتا ہے. اب اس ڈسرپشن کا ہے نا، کوئی بھی جیسے سمندر کی ویو آتی ہے تو اس کا ایک افیکٹ ہوتا ہے. بالکل، وہ وہ اس کا افیکٹ پروز بھی کرے گا، اس کا افیکٹ کونس بھی کرے گا. میں سمجھتا ہوں، میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگوں کو اس سے ڈسٹربنس کریٹ ہوئی شروع میں بہت سارے لوگوں کو ڈسٹربنس کریٹ ہوئی، لیکن اب جو ہے نا لوگ اس پہ اڈیپٹ کر چکے ہیں. جتنے لوگ جن کی بے روزگاری سے کریٹ ہوئی تھی نا ڈیجیٹل کے تھرو، تو انہوں نے دوسرے ایلیمنٹس دیکھ لیے کہ ڈیجیٹل کے تھرو ہم کیسے اور کما سکتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دوں گا، میرا ایک آفس بوائے تھا. اب مجھے ڈیجیٹل میرا کام ہو گیا نا، مجھے آفس کی ضرورت نہیں پڑی، میں نے آفس بوائے کو بلایا اور ہم نہیں رکھ رہے، تو آفس بوائے کی بے روزگاری ہو گئی. لیکن اب آفس بوائے کیا کر رہا ہے، وہ ٹک ٹاک سے کما رہا ہے، تو وہ ڈیجیٹل سے کما رہا ہے. بالکل. تو ڈیجیٹل سے شروع میں بے روزگاری ضرور سٹارٹ ہوئی، اس کے بعد آٹومیٹکلی کیا ہوا، لوگوں نے اڈیپٹ اچھا کیا ہے. ہماری قوم کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ اڈیپٹ بڑا اچھا کرتے ہیں. بالکل. تو وہ اڈیپٹ اتنا اچھا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے آٹومیٹکلی فائدہ ہی زیادہ ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ڈیجیٹل میں کسی انڈیویجول کے لیے جو ایک زمانے میں سوچا کرتا تھا کہ میں یہ کروں گا، جس کا آپ نے ٹک ٹاک کا ذکر کیا، ایسے بہت سارے دوسرے بھی ایونیوز ہیں، بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں، بہت سارے جہاں پر کسی چیز کا آغاز کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے. جو سوچ سمجھ پہلے ہم سوچا کرتے تھے، اب ڈیجیٹل میں آپ کے پاس صرف ایک موبائل فون ہونا چاہیے. آپ کے دکان سے لے کے آپ کا مال، آپ کے اسٹوڈیو سے لے کے آپ کا چینل، یہ سب کچھ ایک موبائل کے اندر آ گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی آسانیاں ہوگی؟ یہ بہت آسانی ہو گئی. یہ کہ پورا DIY ماڈل کہلاتا ہے، ڈو اٹ یور سیلف ماڈل. آپ کے لیے آپ کو کیا ہر چیز کا پروٹوٹائپ مل گیا ہے. آپ نے جو بھی چیز کرنی ہے، آپ نے صرف کچھ چند چیزیں لکھ دینی ہے، آپ کو آٹومیٹکلی بزنس ریڈی ہو جائے گا. پہلے آپ کو بزنس شروع کرنا ہوتا تھا، آپ کو تقریباً 2 سال لگ جاتے تھے بزنس کو سیٹ اپ کرنے میں، آئیڈیاز لگانے میں، سب چیزیں کرنے میں. بزنس اب آپ کا 1 گھنٹے میں سیٹ ہو جاتا ہے. تو لوگوں کو پہلے بڑی مشکلیں فیس ہوتی تھی اس چیز کے اندر. ابھی آپ دیکھیں گے جیسے مثال کے طور پہ ریٹیل شاپس ہیں، ریٹیل شاپس کے اندر کووڈ آ گیا تو آٹومیٹکلی ریٹیل شاپس کے اندر کیا ہوا، بزنس بہت زیادہ کم ہو گیا تھا. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سارا کا سارا ای کامرس پہ لے گئے. ڈیجیٹل ہو گیا، ڈیجیٹل کرنا ان کے لیے آسانی زیادہ ہو گئی، کاسٹ کم ہو گئی، تو لوگوں کے لیے اسٹارٹ کرنا آسان ہو گیا کیونکہ ڈیجیٹل کی وجہ سے کاسٹ کم ہو گئی. جب کاسٹ کم ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی آپ کو انویسٹمنٹ کم لگانی پڑ رہی ہے. بالکل، آپ کو انویسٹمنٹ کم لگانی پڑ رہی ہے تو آپ کے لیے بزنس کرنا زیادہ آسان ہو گیا. یعنی کہ اب ہر ایک کے ہاتھ میں نے کہا نا ایک بزنس ہے، ایک گیجٹ ہے، وہ چاہے تو اس کو جس انداز سے چاہے اپنے آپ کو گروم کر سکتا ہے، اپنے ٹیلنٹ کو آگے بڑھا سکتا ہے. وہ ان ٹرمز آف میڈیا کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اس کے اپنے ٹیلنٹ کی، کسی بھی ٹیلنٹ کی صورت میں، کسی پروڈکٹ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. یہ کموڈیٹی کے بزنس کی طرف دوبارہ سے میں آپ کو یہ رجحان لانے کی کوشش کروں کیونکہ آپ کا کور، آپ کا جو ہے نا سبجیکٹ بھی ہے، اور میرے بڑے سوالات ہیں اس پہ خاص طور پہ اور میں تیاری کر کے آیا تھا کہ آج آپ کو مجھے کہیں نہ کہیں آپ کو پھنسانا بھی. شہریار،
کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کموڈیٹی کے بزنس کے اندر جو آن لائن بزنس ہوتا ہے اس میں اتار چڑھاؤ جو ہے وہ مختلف چیزوں کا جاری رہتا ہے, آپ نے نظر رکھنی ہوتی ہے, آپ کا کچھ آئیڈیا ہوتا ہے, کچھ فورسی ہوتی ہے, فور کاسٹ ہوتی ہے, ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کے آپ بائنگ کرتے ہیں اور اسی حساب سے آپ سیلنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. کیا ایسا پاسبل ہے؟ میں صرف آپ کی پاسبلٹیز کی بات کر رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں فیک بے شک نہ ہوں لیکن اس میں فورجری ہونے کے چانسز ہوں کہ کوئی شخص یا کوئی ایک مانیٹرنگ ادارہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہو کہ ایک شخص جو ہے وہ بار بار جمپ لے رہا ہے تو اس کو کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں اس کو کور کرنا ہے. کیا ایسا پاسبل ہوتا ہے کچھ کمپنیز یا کوئی کمپنی یا دنیا میں کہیں ایسا ہوا ہے یا ایسا کوئی اسکیم سامنے آیا ہے؟ بالکل ایسا ہوتا ہے. ریالٹی یہی ہے کہ جہاں پہ کم والیوم ہوتا ہے نا کسی چیز کے اندر, تو ایک کمپنی یا کچھ انڈیویجولس کے پاس اس کا ہولڈ ہوتا ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں, بالکل آپ جو ورڈ یوز کریں نا فیک اور فارجری, اس کو کہتے ہیں ہم لوگ مینیپولیشن. وہ لوگ جان بوجھ کے مینیپولیشن کرتے ہیں جس کی وجہ سے میکسیمم جو ہے نا لاس جو کنزیومر ہے نا اس کے اوپر آ جائے, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے بہت سارا پیسہ مارکیٹ میں آ گیا ہے. لیکن جو ہم جس چیز کے اوپر فوکس کراتے ہیں نا, آپ نے بڑی پکچر کو دیکھنا ہے. چھوٹی پکچر کے اندر ایسی چیزیں بہت دفعہ ہوئی ہیں. آپ نے جیسے ابھی کرپٹو کرنسیز کا آپ نے نام سنا ہوگا, تو کرپٹو کرنسیز کے اندر ایسے اتنے سارے پروجیکٹس ہیں, اوپر تو گئے لیکن اچانک سے غائب بھی ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ مینیپولیشن. ایک کوئی شیئر ہولڈر کے پاس 90% اسٹیک ہولڈ ہے اس کا, وہ جب چاہے کمپنی بند ہو سکتی ہے, اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے, وہ بھاگ بھی جائیں. ابھی ایک ایسا کیس ہوا, ایک بڑی ایکسچینج تھی, اس بڑی ایکسچینج کے اوپر $90 بلین پڑے ہوئے, $90 بلین پڑے ہوئے, وہ $90 بلین غائب ہو گئے مارکیٹ سے. اب اتنا بڑا نقصان ہو گیا, مینیپولیشن ہو گئی. کیوں مینیپولیشن ہو گئی؟ کیونکہ ریگولیشن صحیح سے نہیں ہوئی ہے. اس لیے انسان کو اپنی ریسرچ یہ کرنی چاہیے کہ وہ جس چیز کے اندر بھی ٹریڈنگ کر رہا ہے وہ ریگولیٹڈ صحیح طریقے سے ہونا چاہیے. جیسے گولڈ ہے, اب گولڈ از ہیویلی ڈسٹریبیوٹیڈ اکراس دا ورلڈ, سب کے پاس گولڈ ہے, سب کے پاس گولڈ کی ہولڈنگ ہے, تو اب گولڈ کو کوئی ایک بندہ مینیپولیٹ نہیں کر سکتا. صحیح بات ہے. تو گولڈ کے اندر یہ فیک یا فارجری والا سسٹم نہیں آ سکتا. بہت کم ہو سکتا ہے. بہت مشکل ہے کہ اس کی چیز کے اندر ایسا کوئی ہو. یا گلوبل کوئی اسٹاک ہے, ایپل کا فار ایگزامپل شیئر ہے, یا فوریکس کی کوئی کرنسی ہے, اس کو جو ہے نا گلوبلی جو ہے نا آپ مینیپولیٹ نہیں کر سکتے, لیکن اگین گورنمنٹس آ کے ضرور مینیپولیٹ کریں گی. اگر ڈالر کا ریٹ US کے سینٹرل بینک نے کوئی سیٹ کرنا ہے گلوبل ڈالر کا ریٹ, تو وہ کرے گا اگلے دن. اس کو یہ نہیں فرق پڑے گا کہ اس کا اگلا افیکٹ کنزیومر کے اوپر کیا ہو رہا ہے. تو وہ ساری چیزیں گورنمنٹ ضرور کریں گی, لیکن اس کی جو مقدار جو آپ کے اوپر افیکٹ آنا ہے وہ آٹومیٹکلی کم ہو جاتا ہے اگر آپ اپنی ریسرچ پکی رکھیں. گریٹ. یعنی کہ آپ کی جو لرننگز ہیں, جس انداز سے آپ کسی بھی ایک ایسے لوگوں کو جو اس بزنس سے آنا چاہ رہے ہیں ان کو سکھاتے ہوئے, شاید یہ بھی آپ کا ایک سبجیکٹ ضرور ہوتا ہوگا کہ کہاں کس وقت کیا کرنا ہے اور کس کے ساتھ کرنا ہے یا نہیں کرنا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے؟ ہمارے اس کے اندر 2 ایلیمنٹ ہے. ایک تو ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے لیے انویسٹ کرنے میں, ٹریڈنگ کرنے میں حلال ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر آپ نے اتار چڑھاؤ میں نہیں پھنسنا ہے. یہ دوسرا ایلیمنٹ ہو گیا. تیسرا ایلیمنٹ ایک امپورٹنٹ ہے, اس سے پہلے میں دوسرے ایلیمنٹ کو بس یہ سمجھا دوں کہ اتار چڑھاؤ میں کیوں نہیں پھنسنا ہے ہم نے. اتار چڑھاؤ کو تھوڑا سا اور بریف. اتار چڑھاؤ کا مطلب یہ کہ آپ نے کوئی شیئر خرید لیا, آپ نے کوئی چیز خرید لی, اب آپ رات کو سو رہے ہیں, آپ صبح اٹھے, آپ کو کال آئی کہ یار یہ نیچے گر گیا, آپ کا 50 لاکھ کا نقصان ہو گیا. یہ چیز غلط ہے. یہ چیز کا سب سے بڑا شکار رہ چکے ہیں ہماری کنٹری. اس چیز کے اندر آپ نے آنا ہی نہیں ہے. دیر از اے ویری گڈ سولوشن ٹو اٹ ایز ویل, کہ آپ کس طریقے سے ایوری 2-3 days اپنا چھوٹا چھوٹا پروفٹ بک کر کے باہر جا سکتے ہیں. آپ نے گریڈی نہیں ہونا ہے. تو ہم آپ کو یہ چیز کے لیے ٹرین کر دیتے ہیں. لیکن تھرڈلی جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے نا, ہم صرف یہ نہیں بتاتے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ہم جو سیکھنے آتے ہیں نا, اس کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. اب وہ پرسنالٹی کے حساب سے ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے کون سے ایسٹ کے اندر ٹریڈ کرنا چاہیے. کیونکہ گولڈ ہے, اس کے اندر فلکچویشن ریلیٹیولی تھوڑی سی کم ہوتی ہے, تو جس کے اندر پیشنس لیول تھوڑا سا زیادہ ہے وہ ٹریڈ کرے گا. ہم آپ کی پرسنالٹی کو دیکھ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کون سا ایسٹ ٹریڈ کرنا ہے. اور دنیا میں یہی ہوتا ہے. نیو یارک کی جو وال اسٹریٹ پہ لوگ جو ٹریڈرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہ اپنی پرسنالٹی کے حساب سے اپنے ایسٹ کو ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کا مائنڈ ہی اس ایسٹ کے لیے ریڈی نہیں ہے تو پھر تو آپ ہاریں گے ہمیشہ. بالکل ایسا ہی. آپ کا مائنڈ کو اس طریقے سے ٹرین کرنا ہے کہ جو آپ کی ہارٹ, مائنڈ, پرسنالٹی میچ ہو رہی ہو, تو آٹومیٹکلی آپ اس چیز کے اندر بہت زیادہ سکسیس حاصل کر سکتے ہیں. ہارٹ, مائنڈ اور پرسنالٹی, یہ تینوں چیزوں کا ملاپ جب ہوگا, جب آپ کوئی اچھے اور کارآمد بزنس مین بن سکتے ہیں. ایک بڑی اہم بات, ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا علامہ صاحب, میں چاہوں گا اس کو آپ تھوڑا سا بریف کر دیجیے گا کہ اتار چڑھاؤ, اور اس اتار چڑھاؤ کا مطلب ہوگا کہ نفع اور نقصان, مطلب یہ یعنی کہ نقصان کا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ کم سے کم منیمائز تو ضرور ہوتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا. نفع اور نقصان کاروبار کا حصہ ہے. ہمارے دین بھی کہتا ہے کہ وہ شاید ایسا کوئی کاروبار ہو نہیں سکتا جس میں آپ سے نفع کی بات کریں, یا آپ کو پہلے سے نفع باندھ دیا گیا ہو جس میں نقصان کو گر نہ ہو. لوگ کہتے ہیں کہ اس طرف جانے سے کا رجحان جو ہے وہ کم سے کم رہنا چاہیے. نفع اور نقصان کو کے بارے میں دین کیا کہتا ہے سر؟ دیکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تجارت میں رب تعالی نے 9 حصے رکھے, اور تاجر کو وہ 9 حصے پورے عطا فرمائے ہیں,
اور جو ایک حصہ ہے وہ پوری دنیا کو عطا فرمایا ہے. 9 حصے تاجر کو عطا فرمایا. ایک حصہ جو ہے وہ پوری دنیا کو, پورا عالم کو. یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک حصہ کتنا وسیع ہے کہ جو پوری دنیا کو عطا کیا گیا ہے, اور جو تجارت کرتا ہے رب تعالیٰ نے اس کو 9 حصے عطا فرمایا, اور فرمایا گیا کہ تاجر, سچا تاجر, ایماندار تاجر, حق اور سچ میں اور جھوٹ کے اور سچ کے معاملات میں دیانتداری کا فیصلہ کرنے والا تاجر جو ہے وہ عرش کا سایہ پائے گا. اسی طرح دیکھیں, میرا ایک دوست ہے, وہ ہمیشہ کہا کرتا ہے کہ بندہ جو ہے نا نقصان کا تجارت میں پہلو زیادہ رکھے. وہ اپنی سوچ کے مطابق کہتا ہے, کیونکہ بندہ جب اپنا ذہن بنا لے گا کہ یار مجھے فلاں چیز سے نقصان زیادہ ہوگا, تو پھر اس کا جو ہے نا مائنڈ سیٹ بن جائے گا کہ اگر مجھے نقصان بھی ہوگا تو اس کو میں فیس کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کو فوکس میں رکھ کر کے فائدے کی طرف کس طرح آؤں گا, وہ میں بآسانی فائدے کی طرف آ سکتا ہوں. تو اسی طریقے سے جو ہے نا دین میں ہمیں یہی کہتا ہے کہ اگر کسی جگہ نقصان ہو جائے تو مایوس ہونے والی بات نہیں ہے, کوشش بندہ کرتا رہے تو ان قریب ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے وہ بندہ اس فائدے کو حاصل کر لے گا. جستجو کی بات ہم نے پہلے کی, نفع اور نقصان کا ایویلیویشن بھی ہمیں ہمارے دین نے سکھا دیا, اور کتنی بڑی بات کہ 9 حصے تاجر کے ہیں. تاجر اگر ایمانداری اور بردباری کے ساتھ اور شریعت کے مطابق اپنے اس کاروبار میں کسی بھی کاروبار کو جاری رکھنے کی کوشش کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت رکھی ہے کہ 9 حصے اس کے لیے ہیں, صرف ایک حصہ ان تمام لوگوں کے لیے جو اس عالم میں موجود ہیں. تو یہ کتنی بڑی بات علامہ صاحب نے فرمائی. اچھا, کامیاب تاجر وہ نہیں ہے جس کو دنیا کہہ رہی ہے. مثال کے طور پر دنیا کہتی ہے یار بڑا جھوٹ بول دیتا ہے, بڑا لوگوں کو کنوینس کر لیتا ہے, یار بڑی ہے نا وہ باتیں, بڑا سیلز مین ہے, وہ باتیں کرتا ہے کہ جو پروڈکٹ میں ہوتی نہیں ہے لیکن وہ اپنی طور پر کر لیتا ہے, یعنی وہ کامیاب ہے. کامیاب وہ نہیں ہے, کامیاب وہ ہے جسے اللہ اس کے رسول نے کہا اور فرمایا گیا کہ اگر سچ اور دیانتداری کے ساتھ کاروبار جو کرے گا, جو ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کرے گا اور امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا, فرمایا گیا کہ وہ شخص, وہ تاجر انبیاء, شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ وہ نبی نہیں بن جائے گا بلکہ نبیوں کے ساتھ جو ان کے غلام ہوتے ہیں وہ اس کی حیثیت کے ساتھ ان کے ساتھ کنیکٹ رہے گا. تو ہمیں چاہیے کہ تجارت کو بھی اس انداز سے کریں کہ دنیا بھی فائدہ ہو اور آخرت کا بھی فائدہ ہو, جس سے وہی بندہ کامیاب ہے جو دنیا اور آخرت کو پیش نظر رکھے. صرف دنیا تو پھر ہوگا یہ کہ اس کے جانے کے بعد دینا ہوگا اسے حساب, اور کھا رہے ہوں گے اس کے لوگ, گھر والے, لیکن وہ عذاب کا سبب بن جائے گا. اور اگر اس نے دین کو اور آخرت کو فوکس رکھا تو پھر ہوگا یہ کہ جو مال اس نے رکھا ہوگا اس کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ اور ثواب آخرت کا بہترین سبب بن جائیں گی. کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات پہ علامہ صاحب نے اپنی اس بات کو ختم کیا کہ ایک کامیاب تاجر پیسہ زیادہ کمانے والا تاجر نہیں ہے کہ جس نے پیسہ بہت کما لیا, جس کی لفاظی بہت زیادہ ہے, جو لوگوں کو کنونس بہت اچھے سے کر لیتا ہے, لیکن وہ سچ کتنا بولتا ہے, کتنا فائدہ اس جو ہے وہ اس لینے والے کو دے رہا ہوتا ہے, یہ بڑا اہم ترین ہے. اپنی لفاظی سے کسی کو کوئی چیز بیچ دینا یا چند ٹکے یا چند پیسے یا چند روپے کما لینا شاید یہ کامیابی نہیں ہے. اور اصل کامیابی جس کا ذکر کیا کہ اگر آپ نے کسی کو تکلیف پہنچا کر, کسی کو نقصان دے کر اپنا فائدہ حاصل کیا تو یہ بجائے آپ کے فائدے کے آپ کے لیے نقصان کا باعث دنیا میں بھی رہے گا اور آخرت میں بھی رہے گا. اس کا ہم سب کو بھرپور خیال رکھنا چاہیے. اور ایسے تمام سیلز مین مجھ سمیت جو سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی سیلز مین شپ بہت اچھی ہے, ان کو ان باتوں کا بے انتہا خیال رکھنا ہوگا. شہریار, آخری چند سوال جو میرے ذہن میں آ رہے تھے, پاکستان میں اس کموڈیٹی بزنس کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک زمانے میں تو بہت تھا, پھر تھوڑا سا اس میں ڈاؤن فال آیا تھا, اب دوبارہ سے آپ جیسے ینگسٹرز نے یہ کمان سنبھالی ہے کہ ایسے ٹرینڈ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ جب فیلڈ کے اندر آئیں گے اور اس بزنس کی طرف آئیں گے تو نہ صرف یہ کہ نئے ایونیوز ہوں گے, نئے جو وینچرز کھلیں گے, نئے اسٹارٹ اپس بھی ہوں گے بہت سارے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان میں اس بزنس کو؟ دیکھیں, پاکستان میں انشاءاللہ اس کا اسکوپ بڑا اچھا ہے, پاکستان میں پوٹینشیل اچھا ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر جتنے بھی ینگسٹرز ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں, وہ ایسے لوگ ہیں جن کو لرننگ کرنی ہے, تو آٹومیٹکلی اس کی وجہ سے پوٹینشیل بہت
زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور میں نے ایسا بہت دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو اچھی ایجوکیشن اس چیز کی پرووائڈ کر رہے ہیں, اور اگر لوگ اس طریقے اس کو بالکل پیشنیٹلی کرتے رہے تو آٹومیٹکلی اس کا رزلٹ بہت اچھا نکلے گا. اور سب سے اچھا رزلٹ یہ نکلے گا کہ اب بہت سارے سولوشنز بن گئے. جیسے آپ نے شروع میں بات کی ڈیجیٹل ورلڈ کی کہ ڈیجیٹلائزیشن ہو چکی ہے, تو ہماری یہ والی فیلڈ جو آلریڈی ڈیجیٹل ہے یہ فردر اور ڈیجیٹل ہو چکی ہے. مطلب آپ کو باہر سے کہیں سے بھی پیسے چاہیے, آپ کو پیسے مل جائیں گے. آپ بس اچھا کام کریں, آپ صرف ایک پہلا اسٹیپ لے لیں, آٹومیٹکلی آپ کے پاس پیسے بھی ہوں گے, آپ کے پاس وہ اسکل بھی ہوگا, آپ کے پاس گروتھ بھی ہوگا, آپ کے پاس ڈیولپمنٹ بھی ہوگی. آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اور پاکستان کے اندر اس کا اسکوپ بڑھتا جا رہا ہے, بڑا بہت زیادہ اس حد تک اس لیے بڑھا ہے کیونکہ ایک کرپٹو کمیونٹی اور بٹ کوائن کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. ہماری کوشش ہے اس سے تھوڑا سا دور کر کے واپس سے ٹریڈیشنل کی طرف لے آئیں. اگین ہم بڑے بزرگ یہی کہتے ہیں کہ جو بزنس کرنے کے طریقے وہی ہیں جو آج سے 100 سال پہلے تھے. ٹریڈیشنل بزنس وہی چل رہے ہیں, خالی اس کے اندر ٹیکنالوجی کے انوویشن آ گیا ہے. جو پہلے آپ کے پرنسپلس تھے, اگر آپ انہی پرنسپلس پہ کام کرتے رہیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو اس کے اندر بہت سکسیس مل جائے گا. صرف ٹیکنالوجی ایک انوویشن ہے, آپ کے پرنسپلس جو ہیں وہ پرانے وہی چل رہے ہیں. تو ہمیں بھی اسی چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. تو پاکستان کے اندر انشاءاللہ بہت اسکوپ ہے اس چیز کا. روایت اور یہ کہنا تھا شہریار کا کہ روایتوں اور اقدار کو ہمیں نہیں چھوڑنا, ہم نے اپنی شریعت کو اور ہمارے دین کو نہیں چھوڑنا. ٹیکنالوجی کا استعمال کریں, بالکل کریں, آپ کا حق ہے یہ جدید دور کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے. اور یہ علامہ صاحب نے بھی فرمایا تھا پچھلی پروگرام میں یا غالباً اسی پروگرام میں کہ اگر ہم وقت سے ہم آہنگ ہو کے نہیں چل پائے اور دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو جدید ٹیکنالوجی کو اپنانا ہوگا, لیکن اگر ہم نے اقدار کو چھوڑ دیا تو یہ ٹیکنالوجی اور اقدار یہ دونوں مل جائیں تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے. ایسے ہی. اور ناظرین اسی خوبصورت الفاظ کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو بھی ہم اختتام کریں گے کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. کیسے وقت گزر جاتا ہے ہماری اس برکات رمضان کی ٹرانسمیشن کا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا, کیونکہ اتنے قابل لوگ ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں اور بات سے جب بات نکلتی ہے تو کہاں تک پہنچی ہے. علامہ صاحب ایک مرتبہ پھر بے حد شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ تشریف فرما ہونے کے لیے. پوری ٹیم کا بھی شکریہ, بہت شکریہ. اور شہریار سو نائس آف یو, بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر. وی ہوپ سو کہ کچھ تشنگی ضرور رہ گئی ہے وقت کی کمی کے باعث. آئندہ کسی پروگرام میں ضرور آپ سے ملاقات ہوگی اور ہمارا پلیٹ فارم یہ حاضر ہے, آپ جب چاہیں ہمارے اس پروگرام کو اپنے کسی ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہمارے پلیٹ فارم کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ اوپنلی آپ کے لیے آفر ہے. تھینک یو ویری مچ ناظرین. ہمارے آج کی اس برکات رمضان کی نشست کا یہی اختتام کرتے ہیں. اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ نے کہا.